مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آسمان اور زمینوں کا خالق و مالک کون ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ ابو طالب کا وہ خطبہ جو اس نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت پڑھا تھا، اس میں اس نے ایسی خوبصورت انداز میں فصاحت اور بلاغت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف کی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک خدا مانتے تھے۔ لیکن وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کے ہاں عقل نہیں تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، عقل استعمال نہیں کرتے تھے؟ تو یاد رکھنا، عقیدہ عقل کے لیے کفن ہے۔ جب آپ کا کسی چیز میں، کسی شے میں عقیدہ بن جائے، کسی ذات میں عقیدہ بن جائے، تو آپ کے عقل پر پردہ چڑھ جائے گا، آپ وہاں عقل استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کے لیے عقیدہ بن جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں کہ عقل کے لیے عقیدہ کفن ہے، اور دوسری یہ کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کے لیے عقیدہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح، میں آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سیدی صاحب اس آیت کے تحت جو تشریح اور تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بخوبی اس سے باخبر ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق ارض و سما مانتے تھے۔ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اور اس اعتقاد سے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ پہلے زمانے میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھی اور ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی تھی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنا لیے اور ان کی تعظیم و تکریم میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی، اور از خود ان کے توسل میں غلو کیا اور براہ راست ان کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا، اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدائی کاموں میں اللہ کا شریک اور اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دے دیا۔ اور یہ تمام باتیں ان کے بڑوں اور ان کے آباء و اجداد کو شیطانی القاء کی تھی، اور وہ نسل در نسل اس عقیدے میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے، اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ تواتر اور تسلسل سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آ جائے۔ تو یاد رکھنا، تو جب پہلے کے مسلمان تھے، ان کے بزرگ تھے، ان کے ولی تھے، ان کی توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھی، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے متبعین، ان کے مریدین بڑے غمگین ہوئے، بڑے رو رہے تھے، تو شیطان کو موقع ملا اور شیطان نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ، ہماری دعائیں ان کے وسیلے سے قبول ہوتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ آپ ایسا کریں کہ ان جیسے مجسمے بنا لیں، ان کے شکل کے مجسمے بنا لیں اور آپ زیارت کرتے رہیں، جب آپ کو ان کی یاد آئے اور تو آپ ان کی زیارت کریں، آپ کی دل تازہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو جب وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، تو وہ صرف زیارت کرتے تھے، اور ان کی دوسری جب نسل آئی تو ان میں کچھ لوگ جاہل تھے، زیارت کے بجائے انہوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو یاد رکھنا، جب آپ کا کسی میں عقیدہ بن جائے تو آپ وہاں عقل استعمال نہیں کرتے، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان سے ان کی عبادت کر رہے تھے، ان سے دعائیں طلب کر رہے تھے، ان سے اولاد طلب کر رہے تھے، ان سے رزق مانگ رہے تھے۔ وہاں انہوں نے یہ عقل استعمال نہیں کیا کہ یہ ہمارے محتاج ہیں، ہمیں یہ کیا دیں گے، انہوں نے نہیں